اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ وہ چیز جو انسان کو اپنے رب کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے، وہ چیز جو ہم سب کو اللہ کے ساتھ جوڑ کر رکھتی ہے، وہ ہے حیا۔ حیا انسان کے اندر ہو تو آدمی اول یا آخر، جلدی یا دیر سے اللہ سے جڑ پاتا ہے، اور اگر حیا نہ ہو تو پھر بندہ اپنے رب سے نہیں جڑ سکتا، بہت دور ہو جاتا ہے اللہ سے۔ اسی لیے حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ تو جب انسان کے اندر حیا باقی نہیں رہتی، حیا ختم ہو جاتی ہے، تو یہ انسان ایک بے لگام گھوڑا بن جاتا ہے، جو دل میں آیا وہ کر گزرتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا کر جاتا ہے، تو کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوتی اس کے اوپر، کوئی رکاوٹ اس کے اوپر نہیں ہوتی، تو بالکل بے لگام ہو جاتا ہے۔ اب جب بے لگام ہوتا ہے تو واپسی کا راستہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، واپسی کا راستہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ جب تم میں حیا باقی نہ رہے تو اب جو چاہو وہ کرو، منمانیاں کرو، اس لیے کہ حیا نہ ہونے کی صورت میں انسان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ معلوم ہوا کہ حیا انسان کی اندر ایک ایسی چیز اللہ نے رکھی ہے کہ جب بندہ اس عظیم دولت سے، اس عظیم نعمت سے بندہ سہارا لیتا ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ اللہ سے جڑ پاتا ہے انسان، اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں بڑی آسانی سے حاصل کر سکتا ہے۔ اور اگر اس نعمت کو بندہ ضائع کر دیتا ہے تو پھر جو ہے اس کے واپسی کے راستے بند ہو جاتے ہیں، اور مشکل صورتحال سے انسان دوچار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بنیاد اور یہ ایک اصل ہے۔ تو ہر وہ بندہ جو دین کے قریب آتا ہے اور جو انسانیت کی معراج تک پہنچتا ہے، تو اس کی حیا ہوتی ہے جو اسے ان بلندیوں تک لے کر آتی ہے۔ جب بندے میں حیا ہوتی ہے تو ہر طرح کا گناہ کا کام کرتے وقت میں بندے کا دل ڈگمگاتا ہے، اور اس کے دل میں ایک کھٹک سی پیدا ہوتی ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایمان اور اس کی حیا ہوتی ہے جو اسے جھنجھوڑتے ہیں کہ یہ تو بے حیائی اور گناہ کا کام ہے، یہ میں کیسے کروں؟ اور اگر کر لیتا ہے تو پھر کسی سے نگاہیں ملانے کی اس کی ہمت نہیں ہوتی، وہ کسی سے نظر ملا کے بات نہیں کر پاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کام کچھ ایسا کیا ہے کہ اب اسے ہمت نہیں ہو پا رہی ہے کسی سے آنکھیں ملانے کی، کسی سے صحیح طور پر صحیح منہ سے بات کرنے کی، اس سے بات نہیں بن پا رہی ہے۔
تو یہ انسان کی حیا ہوتی ہے جو انسان کی ترقی میں اس کے لیے بڑی معاون بنتی ہے۔ یہ حیا کی حفاظت کرنا اور اس میں ترقی کے لیے کوششیں کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو شرم اور حیا دنیا میں کسی بھی قوم کی ترقی، اس کی پاکیزگی، اس کی جو ہے ہر طرح کی کامیابیوں اور اس کی جو ہے خوشحالیوں کا ذمہ دار چیز ہوتی ہے۔ حیا کسی بھی قوم کے اندر اس کی خوشحالی، اس کی پاکیزگی، اس کی ترقیوں کی بنیادی وجہ ہوتی ہے۔ اسی لیے قوم کو اگر ترقی کرنا ہے تو یہ شرم اور حیا کو اپنی بہت سنبھال کر رکھنا پڑے گا، تاکہ اگر یہ چھن جائے تو دین کے چھن جانے میں، ایمان کے چھن جانے میں، اخلاق کے چھن جانے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ جس کے اندر سے حیا ختم ہو جائے اس کا دین ختم ہونے میں دیر نہیں لگتی، اس کے اخلاق ختم ہو جانے میں دیر نہیں لگتی، اس کا ایمان ختم ہو جانے میں دیر نہیں لگتی، اور وہ کس طرح کے چیزوں میں وہ دھنستا چلا جائے گا اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر دو صنفیں بنائی ہیں، ایک ہے مرد اور ایک ہے عورت، اور ان دونوں کو ایک دوسرے کی طرف رغبت اللہ نے عطا فرمائی۔ مرد کو رغبت ہے، چاہت ہے عورت کی طرف، عورت کو رغبت ہے مرد کی طرف۔ ان دونوں صنفوں کو ایک دوسرے کی طرف رجحان، ایک دوسرے کی طرف چاہت اور ایک دوسرے کی طرف میلان اللہ نے رکھا ہے، ان کی فطرت کے اندر رکھا ہے۔ لیکن اللہ نے اس چاہت کو قانونی شکل دی ہے، غیر قانونی طور پر اللہ نے اجازت نہیں دی۔ یہ جو چاہت ہے، اس چاہت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے قانون بنایا ہے، اللہ نے ڈسپلن سکھایا ہے، اللہ نے طریقہ سمجھایا ہے، اور وہ طریقہ ہے نکاح کے ذریعے سے۔ نکاح کا طریقہ اللہ نے سمجھایا ہے۔ بے قابو اور بے لگام اللہ نے نہیں چھوڑا کہ یہ جذبات ہم نے تمہارے اندر رکھے ہیں، جب دل چاہے، جیسا دل چاہے، جہاں دل چاہے جو ہے اپنی خواہشوں کو، اپنی شہوتوں کو پورا کرو۔ اللہ نے اس طرح بے لگام نہیں چھوڑا انسانوں کو، اللہ نے ڈسپلن سکھایا ہے، حلال راستہ اللہ نے بتایا ہے، صحیح طریقہ اللہ نے سمجھایا ہے انسانوں کو۔ تو کہتے ہیں اردو میں کہ جتنا مضبوط گھوڑا ہوتا ہے نا، اتنی ہی مضبوط لگام کی ضرورت پڑتی ہے۔ جتنا مضبوط گھوڑا ہوتا ہے اتنی ہی مضبوط لگام کی ضرورت پڑتی ہے۔ گھوڑا مضبوط ہو، لگام بے جان سی ہو تو گھوڑا قابو میں نہیں آتا، گھوڑے کو قابو میں کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ نے قانون بھی اتنا سخت بنایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو قانون کی پابندی کرے گا وہ تو پاکیزہ کہلائے گا۔ جو اللہ کے قانون کو مان کر حیا والی زندگی، نکاح والی زندگی، وفا والی زندگی گزارے گا وہ تو بڑا پاکیزہ انسان کہلائے گا۔ لیکن جو اس راستے کو چھوڑ دے گا تو وہ سماج کی نظروں میں ایک زانی کہلائے گا، سماج کی نظروں میں زانی کہلائے گا۔ اللہ نے زنا کے بارے میں کیا حکم دیا ہم ایمان والوں کو؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لا تزنوا، اے لوگوں زنا مت کرو، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ نے تعبیر اور انداز اختیار فرمایا لا تقربوا الزنا، سنو زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اس لیے کہ قریب جاؤ گے تو ممکن ہے کہ مبتلا بھی ہو جاؤ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے زنا تک پہنچنے کے جتنے راستے بن سکتے تھے ان سارے راستوں پر اللہ نے روک لگا دی۔ زنا تک پہنچنے کے جتنے راستے ہو سکتے تھے ان سارے راستوں پر اللہ نے، اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لگا دی۔ جس طرح اگر ہمارے یہاں گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہو جائے کہ بھائی فلاں چوک تک کوئی نہیں پہنچنا ہے، کوئی ریالی فلاں چوک تک نہ پہنچے، تو اب کیا کرتی ہے گورنمنٹ اور انتظامیہ
کہ اس چوک تک پہنچنے کے جتنے راستے ہوتے ہیں ان سارے راستوں پر پولیس والوں کو بٹھا دیتے ہیں تاکہ کوئی ان راستوں پر بھی نہ آ سکے. ان راستوں پر جب نہیں آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے چورستے تک نہیں پہنچ پائیں گے, سینٹر تک نہیں پہنچ پائیں گے. تو جب حکومت کا منشا ہوتا ہے کہ اس سینٹر تک, اس چوک تک کوئی نہ پہنچے, تو حکومت کا عملی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس چوک تک آنے کے جتنے راستے بنتے ہیں ہر راستے پر چوکیداروں کو بٹھا دیتے ہیں, ہر راستے پر جو ہے پولیس والوں کو بٹھا دیتے ہیں تاکہ لوگ وہاں پر آ ہی نہ سکیں. اللہ رب العالمین نے بھی دیکھیں زنا سے منع فرمایا اللہ نے, اور حکم دیا کہ زنا کرنا تو بہت دور ہے, زنا کے قریب بھی مت جاؤ تم. اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اللہ نے طریقہ یہ اپنایا کہ زنا تک پہنچانے کے جتنے راستے بن سکتے ہیں ان سارے راستوں پر پابندی لگا دی. سب جگہوں پر اللہ نے بندشیں کر دی کہ آنکھ بہانہ بن سکتی ہے زنا میں مبتلا ہونے کا, اس لیے غیر محرموں کو دیکھنا حرام کر دیا اللہ نے. جی آنکھ راستہ ہے, نظر ایک راستہ ہے زنا تک ہونے کا. ہوتا یہی ہے کہ پہلے نظریں ٹکراتی ہے, اس کے بعد عقل جو ہے اس کو اہمیت دیتی ہے, دل تک بات پہنچاتی ہے, دل میں چاہتیں پیدا ہوتی ہیں, اور اس کے بعد جو ہے قدم آدمی کی مدد کرتے ہیں قریب تک پہنچنے کے, دل چاہتیں کرتا ہے, اور اس کے بعد شرمگاہ یا تو ان سارے چیزوں کو جو ہے تصدیق کرتی ہے یا پھر تکذیب کرتی ہے. شرمگاہ آخری فیصلہ کرتی ہے, یا تو آدمی زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے یا پھر زنا سے بچ جاتا ہے آدمی. تو نظر راستہ بن سکتی ہے زنا تک پہنچنے کا, اس لیے اللہ نے نظر پر پابندی لگا دی کہ نامحرم عورت کو دیکھ نہیں سکتے آپ, دیکھنا جائز نہیں ہے. زبان بہانہ بن سکتی ہے زنا تک پہنچنے کا, راستہ بن سکتی ہے کہ آدمی نامحرم عورتوں سے بات کر کے, گفتگو کر کے چٹخارے لے اور مزے لے آدمی, تو بالآخر زنا تک پہنچ سکتا ہے یہ راستہ. اسی لیے نامحرم عورتوں سے گفتگو کرنے پر بھی بندش لگا دی اللہ نے کہ نہ, غیر ضروری نامحرم سے گفتگو اور بات چیت کرنے کی اجازت نہیں. نامحرموں کو سننا, سن کر مزے حاصل کرنا یہ راستہ ہے زنا تک پہنچنے کا. اس لیے اللہ نے ہر طرح کی جو ہے نامحرم کو سننے اور بے حیائی کی چیزوں کو سننے سے اللہ نے روک لگا دی. قدم جو ہے راستہ بن سکتے ہیں زنا تک چلنے کا, اللہ نے روک لگا دیا کہ بے حیائی کے راستوں پر چلنا بھی حرام ہے. تو اصل میں یہ چیزیں مقصود نہیں ہیں, اصل میں چیز مقصود ہے زنا سے روکنا, انسان کو زنا کی بے حیائی سے, زنا کی تباہی سے روکنا اصل مقصد ہے. لیکن جتنے راستے اس گندگی تک پہنچانے والے انسان کے لیے ہیں اتنا ہی اللہ نے سارے راستوں پر اللہ نے پابندیاں عائد کر دی ہیں, اللہ نے پابندی عائد کر دی ہیں. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے, آنکھوں کا زنا ہے دیکھنا, کہ جب بندہ کسی نامحرم کو تاڑتا رہتا ہے, نامحرم کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہا ہوتا ہے, ان لمحوں میں اس کی آنکھیں زنا میں مبتلا ہوتی ہیں. تو آنکھوں کا زنا ہے دیکھنا. نبی نے فرمایا زبان کا زنا ہے کلام کرنا, کہ جب بندہ غیر محرم سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو اس کی زبان جو ہے زنا میں مبتلا ہوتی ہے. ہاتھوں کا زنا نبی نے بیان فرمایا کہ ہاتھوں کا زنا ہے چھونا, پکڑنا, کہ کسی نامحرم کو آدمی چھوتا ہے, پکڑتا ہے تو یہ اس کے ہاتھ زنا میں مبتلا ہو رہے ہیں. پیروں کا زنا ہے چلنا, کہ زنا کے لیے یا کسی بے حیائی کے کام کے لیے آدمی چل رہا ہوتا ہے تو ان لمحوں میں اس کے قدم, اس کے پیر زنا کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے انسانی نفسیات کو, انسانی فطرت کو اتنا کھول کھول کر سمجھایا, اس لیے کہ یہی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو غلط راستوں کی طرف جو ہے قریب کرتی ہیں.
بے حیائی کے قریب کرتی ہے، نگاہ قریب کر سکتی ہے زنا کے، اس لیے اس دیکھنے کو ہی زنا قرار دیا گیا۔ اصل زنا تو بعد میں ہوگا نا، لیکن یہ دیکھنا بھی پہلے درجے کا زنا نبی نے قرار دے دیا۔ تو یہ انسانی نفسیات کو اتنی وضاحت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہمیں سمجھا دیا کہ جو انسان اور جو معاشرہ اور جو سماج جو ہے ان اصولوں کی پابندی کرے گا، ان راستوں کی حفاظت کرے گا، تو وہ ایک کامیاب سماج بن پائے گا، وہ ایک بامراد سماج بن پائے گا۔ اور جو ان راستوں کی حفاظت نہیں کرے گا اور زنا کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا جو سماج، تو وہ سماج ایک بے حیا اور اندھیری رات کی ظلمتوں کی طرح تاریک سماج کہلائے گا، اور اس کے اندر کوئی روحانیت نہیں ہوگی، اس کے اندر کوئی جان نہیں، وہ ایک مردہ سماج ہوگا، اس کے اندر کوئی ایمانی طاقت نہیں رہے گی، کسی قسم کی کوئی طاقت اس کے اندر باقی نہیں رہے گی، وہ ایک مردہ اور بے جان سماج بن کر رہ جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے اتنی صفائی اور وضاحت کے ساتھ یہ حقیقت ہمارے سامنے کھول دی۔ اتنی ساری ہدایتوں کے بعد بھی اگر کوئی کرتا ہے، زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اللہ نے قانون کتنا سخت بنایا۔ اللہ نے فرمایا جو ہے اگر غیر شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے، غیر شادی شدہ آدمی اگر زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو فرمایا اسے باندھ کر 100 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے، 100 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے تاکہ اس کی عقل ٹھکانے پر آ جائے اور پھر کبھی ایسا کام نہ کرے۔ 100 کوڑے معمولی بات نہیں ہوتی، 100 کوڑے میں بعض مرتبہ جان چلی جاتی ہے آدمی کی، اور 100 کوڑے کا ایک ایک کوڑا ہی جان لیوا ہوتا ہے آدمی کے اوپر جی۔ تو اللہ نے قانون سخت بنایا۔ میں نے شروع میں کہا گھوڑا جتنا مضبوط ہوتا ہے، لگام بھی اتنی ہی مضبوط اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ انسانی جذبات کچھ ایسے ہیں کہ آدمی کے لیے جو ہے مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں، بچنا مشکل ہو سکتا ہے، اسی لیے اخلاقی طور پر ہدایتیں بھی دی، جس طرح غیر محرم کو دیکھنا حرام قرار دیا تاکہ آدمی دیکھے ہی نہ تو مبتلا ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو گفتگو نہ کرے، جب بات نہیں کرے گا تو مبتلا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ہدایتوں کے ذریعے سے تقریباً انسانوں کو محفوظ کر دیا اللہ اس کے رسول نے۔ پھر بھی اگر کوئی مبتلا ہوتا ہے اتنی ساری ہدایتوں کے باوجود، تو قانون بڑا سخت بنایا ہے کہ غیر شادی شدہ اگر یہ کام کرتا ہے تو 100 کوڑے اس کو مسلمانوں کے سامنے لگائے جائیں گے تاکہ پھر کبھی وہ ایسی جرأت نہ کر پائے۔ اور اگر شادی شدہ آدمی ایسی کوئی حرکت کرتا ہے تو اسے سنگسار کر کے اس کی جان لے لی جائے گی، سزائے موت ہے کہ اسے پتھر مار مار کر اس وقت تک پتھر مارے جائیں گے جب تک کہ اس کی جان اس کے جسم کو نہ چھوڑ دے، جب تک مر نہیں جاتا تب تک اس کو پتھر پھینکے جائیں گے اس کے اوپر، یہ رجم کی سزا ہے۔ تو شادی شدہ آدمی کے پاس تو جائز راستہ موجود ہے، جائز راستہ ہونے کے باوجود وہ اس جائز کو چھوڑ کر حرام کی طرف جا رہا ہے، یہ تو اور بھی زیادہ جسارت اور جرأت کی بات ہے۔ اللہ کے قانون کا مذاق اڑانا ہے گویا، اسی لیے اللہ نے اس کے لیے سزائے موت رکھی ہے کہ ایسا آدمی تو زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے جو اس قسم کی بے حیائی میں مبتلا ہو جائے کہ اس کے پاس جائز راستہ ہے، وہ شادی شدہ ہے، اس کی بیوی ہے اس کے پاس کہ وہ اپنی خواہش نفسانی کو جائز طریقے سے پورا کر سکتا ہے، باوجود اس کے وہ اس طرح جو کر رہا ہے تو اللہ کے قانون کا مذاق اڑا رہا ہے، اسی لیے قانون اس کے لیے اتنا سخت ہے۔ اور غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے، تو اتنا سخت قانون بنایا، تو اتنی ہدایت، اور ایک ہدایت کیا دی کہ کوئی بھی مرد کسی بھی نامحرم عورت سے تنہائی میں نہ ملے، تنہائی میں ملاقات نہ کرے، اس لیے کہ نبی نے فرمایا کہ جب ایک مرد اور نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں بندہ ملاقات کرتا ہے تو وہاں پر تیسرا شیطان ہوتا ہے، وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے کہ بہت ممکن ہوتا ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے، اسی لیے نبی نے ایک صاف ہدایت دی تاکہ انسانوں کے، ایمان والوں کے اخلاقیات محفوظ رہے،
کہ کوئی کسی سے تنہائی میں ملاقات نہ کرے الا یہ کہ محرم ساتھ ہو. کسی وجہ سے نامحرم سے بات کرنا ہے تو محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے کہ اس کے سامنے گفتگو ہوگی جو بھی ہوگی اور پورے آداب کے ساتھ پورے لحاظ کے ساتھ وہ گفتگو کی جائے گی. تو اتنا ڈسپلن اور اتنا اہتمام اللہ رب العالمین نے اس لیے سمجھایا تاکہ حیا کا جو نظام اللہ نے قائم کر رکھا ہے وہ نظام محفوظ رہے اور دنیا میں انسانیت آباد رہے. اگر اس نظام کو حیا والے اس سسٹم کو نظر انداز کر دیا جائے اور جس راستے پر آج کے انگریز اور دین بیزار لوگ چل رہے ہیں کہ کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں، جس کا دل جب چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے وہ اپنی نفسانی خواہشات پوری کرتا پھرے، تو آپ دیکھیں کہ اس وقت میں یورپ اور امریکہ میں کیا صورتحال ہے اور اس وقت خود ہمارے ہندوستان کے اندر بھی کتنی بری صورتحال ہے. دیکھا دیکھی انگریزوں کا کہ کتنے بچے ایسے ہو رہے ہیں کہ جن کے باپ کا پتہ نہیں ہے. کتنی ساری ایسی لڑکیاں ہیں کہ عمر ان کی 13 سال 14 سال 15 سال کی عمر ہے. یہ عمر تو یہ ہے کہ ابھی وہ اسکول یا کالج میں پڑھنے کی عمر ہے، سبق سیکھنے کی عمر ہے، اور اس عمر میں وہ مائیں بن رہی ہیں، اس عمر میں جو ہے وہ حاملہ بن رہی ہیں، پریگننٹ ہو رہی ہیں. تو یہ ایسی بدنصیبی سماج کے اندر گندے ماحول کی وجہ سے پھیلی ہوئی ہے کہ اس تباہی کو روکنا آسان نہیں ہے. یہ اس وقت سماج کو جو ہے دیمک کی طرح چاٹ کر ختم کر رہی ہے یہ بے حیائی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جو ہدایت دی، میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی. اللہ نے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں، اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اللہ نے دو باتیں بیان فرمائی، نظریں جھکا کر رکھے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرے. ان دونوں کا آپس میں بڑا تعلق ہے، اس لیے کہ نظریں جہاں اٹھتی ہیں وہاں شرمگاہ غیر محفوظ ہو جاتی ہے، اور جہاں نظریں جھکی رہتی ہے وہاں شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے. تو اگر بندہ اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھے، نہ دیکھے، تو جب دیکھے گا نہیں تو دل جائے گا نہیں تو گناہ میں پڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ نے ہدایت دی یغضوا من ابصارہم، کہ ایمان والے اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں. ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کو حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی. ذالک ازکا لکم واطہر، کہ یہ عمل نگاہوں کو جھکانا اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنا یہ تمہاری پاکیزگی کا ضامن ہے. یہ تمہاری پاکیزگی کا ضامن ہے کہ جو بندہ ایسا کرے گا وہ نہایت پاکیزہ اور روحانیت کی دولت سے مالا مال ہوگا. اور آگے پھر الگ سے قرآن کریم کا عام دستور تو یہ ہے کہ ایک حکم دے دیا جاتا ہے مردوں کو مخاطب کر کے، اور عورتیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. قرآن کریم نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ، لوگوں نماز قائم کرو. تو صیغہ مردوں کا ہے لیکن پوری امت اس کے اوپر متفق ہے کہ اس میں عورتیں بھی شامل ہیں. جس طرح نماز ادا کرنا مردوں کے لیے فرض ہے، عورتوں کے لیے بھی فرض ہے. قرآن نے کہا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. تو ساری امت متفق ہے کہ یہ حکم اگرچہ بظاہر مردوں کے لیے ہے لیکن عورتیں بھی اس کے اندر شامل ہیں. عام طریقہ قرآن کا یہی ہے کہ قرآن عمومی طور پر مردوں کو مخاطب کر کے حکم دیتا ہے لیکن اس میں عورتیں خود بخود شامل مانی جاتی ہیں. لیکن پردے کا اللہ نے کتنا خاص اہتمام فرمایا. دیکھیں مردوں کے لیے حکم الگ آیت بیان کی اور اس کے فوراً بعد اسپیشل عورتوں کے لیے الگ آیت اللہ نے بیان کی. یہ مضمون کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ جب کوئی خاص بات ہم کہتے ہیں، اہم بات بہت، تو ایک ایک کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو تم بھی یاد رکھنا میری بات، سنو تم بھی یاد رکھنا میری بات، تم بھی یاد رکھنا میری بات. تو جب کوئی اہم بات ہم کسی کو سمجھاتے ہیں تو نام لے لے کر
اور جو ہے طبقے کو بول بول کر جو ہے اپنی بات کو ہم منواتے ہیں. اللہ نے پہلے مردوں کو مخاطب کیا اور اس کے بعد عورتوں کو بھی بالکل ایسا ہی حکم دیا. فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور ایمان والی عورتوں کو بھی حکم دیجئے یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو اللہ نے خاص ہدایتیں دی. تو یہ سارا حیا والا نظام سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ڈھیر ساری آیتیں اور روایتیں بیان فرمائی ہیں. تو اس نظام کو اگر ہم سمجھیں تو دنیا میں انسانیت محفوظ رہے گی، اور اگر اس نظام کو چھوڑ دو تو دنیا میں انسانیت محفوظ نہیں رہے گی. آج باہر ملکوں میں، یورپ، امریکہ میں جس طرح کی جانور پناہ ہو رہا ہے تو اسے انسانیت تو نہیں کہا جا سکتا، کہ جس طرح سڑکوں پر، روڈوں پر جس طرح سے لوگ ملتے ہیں آپس میں، اور کوئی کسی کا جو ہے جائز راستہ نہیں. جب جتنے وقت کے لیے جس کے اوپر دل آتا ہے وہ اس کے ساتھ رہ جاتا ہے. ایک مہینہ اس کے ساتھ گزار دیا، ایک مہینہ اس کے ساتھ گزار دیا. یہ کوئی انسانوں والی بات تو ہے نہیں، یہ تو جانوروں کا طریقہ ہے. یہ تو جانوروں کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب جس کے اوپر دل آ جاتا ہے، جب جو چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں. تو وہ جانور ہیں اور ان کے لیے کوئی قانون اللہ نے نہیں بنایا. تو انسان بھی جو خدا بیزار لوگ ہیں، دین بیزار لوگ ہیں، انہوں نے بھی جو ہے یہی جانوروں کا طریقہ دنیا میں اختیار کیا ہو. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام دنیا کا پاکیزہ ترین دین ہے، دنیا کا پاکیزہ ترین دین ہے. اور یہ تعلیم کہ مرد پردہ کرے، مرد عورت سے پردہ کرے، عورت مرد سے پردہ کرے، اور عورت اپنی خوبصورتی کے حصوں کو جو ہے مردوں سے چھپا کر رکھے، یہ صرف اسلامی تعلیم ہے ایسی بات نہیں ہے. بلکہ دنیا کے جو دوسرے مذاہب لوگ ہیں، آپ عیسائیت کی کتابوں کو پڑھ لیجئے، ان کتابوں میں بھی عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ عورت جو ہے نامحرم مردوں سے پردہ بنائے رکھے، نامحرم عورتوں سے بے پردگی نہ کرے. عیسائیوں کی کتابیں پڑھ لو، عورت کو پردے کا حکم ہے، مردوں کو بھی پردے کا حکم، عورتوں کو بھی پردے کا حکم. آپ یہودی جیوز کی کتابیں آپ پڑھیں، ان میں بھی جو ہدایت یہودیت کے لیے ان کے علماء مانتے ہیں، یہودیوں کے جو راہب مانتے ہیں، وہ بھی یہی ہدایت لکھے ہوئے ہیں کہ عورت مرد سے پردہ کرے گی، مرد عورت سے پردہ کرے گا. یہ حیا والا نظام، اس لیے کہ یہ فطری نظام ہے، یہ نیچرل سسٹم ہے، اسی لیے ہر دھرم اور ہر دین کے لوگ اس کو مانے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ ہمارے ہندوستانی سماج میں جو ہندو لوگ ہیں، ان کی بھی جو وید کی کتابیں ہیں، ان کے اندر بھی یہ ہدایتیں لکھی ہوئی ہے کہ عورت مرد سے پردہ کرے. اور انہی ہدایتوں کا اثر ہے کہ آج سے کچھ دہائیوں پہلے اگر ہم دیکھ لیں، کچھ 20، 25، 30، 40 سال پہلے، تو اس سماج کی جو غیر مسلم ہندو عورتیں ہوتی ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں کہ وہ مردوں سے پردہ کرتی ہوئی نظر آئیں گی آپ کو. آج کے سماج کو تو چھوڑیں، آج کا سماج تو انگریزوں کا لگایا ہوا سماج ہے، پودا ہے. لیکن کچھ دہائیوں پہلے آپ پیچھے جا کر ہندوستانی سماج کی صورتحال دیکھیں تو غیر مسلم عورتیں بھی، ہندو عورتیں بھی پردہ کرتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی. یہ ہندوستان کا کلچر ہے، یہ انڈین کلچر ہے، یہ سماج ہے یہاں کا. لیکن یہ مغربیت اور یورپین کلچر سے چندہ لے کے جو ہے آج کل بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے. تو بہرحال پردہ اور حجاب کا جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، وہ صرف اسلام کا دیا ہوا نہیں، بلکہ جتنے دنیا کے اندر دین موجود ہے، دھرم مانے جاتے ہیں، ان سارے دین اور دھرموں کی تعلیمات کے اندر یہ احکامات موجود ہیں. یہ اور بات ہے کہ جو لوگ یہ ایشوز اس وقت اٹھا رہے ہیں کہ حجاب کے اوپر پابندی لگنی چاہیے، پردے کے اوپر پابندی لگنی چاہیے، اور اس طرح کے، یہ اصل میں یہ کسی دین کے فالوور نہیں ہیں، ان کا کوئی دین دھرم نہیں ہے.
بلکہ یہ بددین قسم کے لوگ ہیں، اور جو ہے یہ خدا بیزار لوگ ہیں. یہ کسی خدا کو، کسی جو ہے پیدا کرنے والے کو، کسی دین کو اپنے لیے ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ ان ساری چیزوں سے آزاد ہو کر وہ جانوروں کی زندگی کو اپنا دین، اپنا دھرم اور اپنا طریقہ زندگی بنائے ہوئے ہیں. اسی لیے وہ اس طرح کی ادھرم باتیں کرتے ہیں، وہ اس طرح کی بددینی والی باتیں کرتے ہیں. اگر وہ خود اپنے دین دھرم کی تعلیمات پر بھی غور کر لیں تو ان کو بات سمجھ آئے گی کہ یہ حجاب اور پردے کی جو تعلیمات ہے یہ عین انسانی فطرت اور انسانی نیچر کے مطابق ہے، اور صرف اسلام کی تعلیم نہیں ہے بلکہ دنیا